الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، آج ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور آج ہم یہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے کہ قرآن مجید برہان رشید میلاد النبی کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ اسی واسطے میں آپ کو ایک قرآن مجید برہان رشید کی طرف لے چلتا ہوں، اور اس سے پہلے میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں۔ پہلی چیز، میلاد کے معنی ہے پیدائش کا وقت یا پیدا ہونے کا وقت یا پیدا ہونے کا دن یا پیدا ہوا، یہ معنی ہے میلاد کے۔ آپ فیروز اللغات اٹھا کر پڑھ لیں، مصباح اللغات اٹھا کر پڑھ لیں، یہ بڑی بڑی ڈکشنریاں ہیں الفاظوں کے معنی کی، ان پہ آپ آرام سے میلاد کے معنی ڈھونڈ سکتے ہیں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لغوی معنی ہے پیدائش کا وقت یا پیدا ہونے کا وقت۔ میلاد کسے کہتے ہیں، میلاد ہے کیا؟ کیونکہ آج تو ہم نے اس کو اتنا بڑا ایشو بنا لیا نا، جسے پتہ نہیں کتنا بڑا جو ہے نا دین اسلام کا اس کو منانے سے نقصان ہو رہا ہے۔ حالانکہ میلاد جو ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ میلاد کے اندر اسلام ہے، کیونکہ سرکار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ظاہر سی بات ہے کوئی اسلام نہیں ہوتا۔ تو اسلام آیا کب؟ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یعنی آپ کی آمد ہوئی تو اسلام پھیلا، اسلام کی سٹارٹنگ ہوئی۔ تو میلاد میں اسلام ہے، اسلام میں میلاد نہیں ہے، یہ جملہ میرا یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ سوچ لیتے ہیں میلاد کے حوالے سے۔ بہرحال میں ان لوگوں کی باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں قرآن مجید برہان رشید سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میلاد کیا ہے، میلاد کہتے کس کو ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بات کرنا، آپ کے معجزات بیان کرنا، آپ کی تشریف آوری کا ذکر کرنا، نئی نسلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کبریٰ بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کرنا، حسن جمال بیان کرنا، حسن اخلاق بیان کرنے کو میلاد کہتے ہیں۔ بس، اور کوئی بھی چیز میلاد نہیں، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آسان سی ڈیفینیشن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، یہی میلاد ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز میلاد نہیں ہے۔ آپ گھر میں بیٹھ کے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر سکتے ہیں، باہر نکل کر بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف کے ذریعے بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ذریعے ہیں جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو سکتا ہے۔ نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں، کرنے کے 100 بہانے، بدعت ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا بولتے رہتے ہیں لوگ۔ اب آئیں قرآن مجید برہان رشید کیا تعلیمات دیتا ہے ہمیں اس حوالے سے کہ ہم جشن منائیں یا نہ منائیں۔ تو سورہ یونس آیت نمبر 58، یہ بہترین دلیل ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ آیت جو ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتیں میں انشاءاللہ پیش کروں گا، کیونکہ میرا جو آج موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے قرآن اور میلاد۔ تو آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت ملنے پر خوشیاں منائیں۔ یعنی جب اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے تو کیا کریں؟ خوشیاں منائیں۔ اور یہ خوشیاں منانا کس سے بہتر ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، جو تم جمع کرتے ہو، یعنی تمہاری دن دولت سے بہتر ہے کہ تم یہ خوشی مناؤ۔ خوشی کس پر منانی ہے؟ دو چیزوں پر، ایک نعمت، ایک رحمت ملنے پر خوشی منانی ہے، اور ایک فضل ملنے پر خوشی منانی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر عقل مند انسان مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ تمام افضلیت میں، تمام فضل میں اللہ کا آپ پر، آپ کی ذات مبارکہ پر بہت بڑا فضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات مبارکہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور سب سے بڑا فضل بھی آپ پر ہی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا۔ یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہے۔ کوئی انکار کرے گا؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پہلی چیز کلیئر۔ دوسری چیز، رحمت پر خوشیاں منائیں۔ اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جس کا بیان بھی قرآن میں موجود ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
इल्ला रहमतल लिल आलमीन, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ایک عالم کے لیے نہیں، تمام عالمین جمع ہے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل بھی ہوئی اور سب سے بڑی رحمت بھی ہوئی. اور دونوں چیزوں پر، فضل پر اور رحمت پر، دونوں چیزوں پر خوشیاں منانے کا حکم سورہ یونس آیت نمبر 58 میں موجود کہ جب تمہیں میرا فضل مل جائے، میری رحمت مل جائے تو تم کیا کرو، تم خوشیاں مناؤ. اور کیسی خوشی مناؤ؟ ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ خوشی منانا تمہاری تمام دھن دولت سے بہتر ہو. بہرحال آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں کروڑ نعمتیں عطا فرمائی، یہ تو بات سب جانتے ہیں نا. وہ بات ہے ہم ناشکر ہیں، ہم شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا. ہم نماز ہی نہیں پڑھ پاتے، شکر کیا ادا کریں گے. کروڑ نعمتیں عطا فرمائے، طرح طرح کے کھانے عطا فرمائے، طرح طرح کے پہننا اوڑھنا عطا فرمایا، طرح طرح کے گھر بھی عطا فرمائے، پھر اتنا پیارا ملک وطن عزیز بھی عطا فرمایا. اور اپنی باڈی میں اگر ہم غور کریں تو ہمارے کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی. سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے. وہ بہت سے کچھ لوگ ہیں جو ہو جاتے ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری باڈی میں اگر غور کیا جائے تو کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہزاروں نعمتیں ہیں صرف باڈی میں. لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پورا قرآن آپ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ سے شروع ہوئے سورہ ناس تک پورا قرآن آپ پڑھ لیں، کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی نعمت پر احسان نہیں جتایا. چاہے وہ چھوٹی نعمت ہو، چاہے وہ بڑی نعمت ہو، کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا، کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا. احسان کس پر جتایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ کو جب مبعوث فرمایا، جب ہماری طرف بھیجا، جب دنیا کی طرف بھیجا، تب احسان جتایا. اور اس احسان جتانے کا بیان قرآن میں موجود. آیت سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 164. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر ان کی آیتیں پڑھتا ہے، انہیں حکمت سکھاتا ہے. یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. دیکھیں احسان جتایا کس کو بھیج کر؟ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھیج کر احسان جتایا. باقی کسی چیز پر احسان نہیں جتایا. آنکھ عطا فرمائے احسان نہیں جتایا، ہونٹ عطا فرمائے احسان نہیں جتایا، زبان عطا فرمائی احسان نہیں جتایا، طرح طرح کے کھانے عطا فرمائے احسان نہیں جتایا. اور اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، اتنی نعمتیں ہیں کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے، کاؤنٹنگ کرنا چاہو گے تو تم کاؤنٹنگ نہ کر سکو گے. میری نعمتیں اتنی ہیں، بے شمار نعمتیں، انکاؤنٹیبل، بہت بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ. لیکن احسان کس پر جتایا؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اور پھر سورہ دوحہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اب بات سمجھے آپ کہ نعمتوں کا چرچا کرنا ہے ہمیں؟ ویسے تو اس میں جمع ہے نا کہ ساری نعمتوں کا چرچا کرنا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میری تمام نعمتوں کا چرچا کرو، میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اب ہم ایک ایسی نعمت کا چرچا کر دیتے ہیں جس میں تمام نعمتیں جمع ہو جائے، جو تمام نعمتوں کی اعلیٰ نعمت ہو، جو تمام نعمتوں کے سردار ہو، جو تمام نعمتوں کی وجہ ہو، انہی کا ہی ذکر کر دیتے ہیں اور انہی کا ہی چرچا کر دیتے ہیں. تو میلاد النبی پر یہ آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو، بہترین دلیل ہے. اور چرچا آپ کو پتہ ہے گھر میں بیٹھنے سے نہیں ہوتا ہے، باہر نکلنے سے ہوتا ہے. اور یقین جانے اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہم درود شریف پڑھیں گے، ان پر سلام بھیجیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کے تعریف بیان کریں گے، ان کی نعتیں پڑھیں گے، آپ یقین نہیں کریے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو تمام نعمتوں سے یہ چیز زیادہ بہتر لگے گی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی سب سے بڑی نعمت بھی حضور ہے، سب سے بڑی رحمت بھی حضور ہے، سب سے بڑا فضل بھی حضور ہے. اور ان تین چیزوں پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خوشیاں منانے کا حکم دیا، چرچا کرنے کا حکم دیا. اب آئیں آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک آیات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تشریف آوری کا ذکر کیا
یعنی ہم میلاد جلوس میں یہی کرتے ہیں نا، سرکار کی آمد مرحبا، دیندار کی آمد مرحبا، بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرتے ہیں، تشریف آوری کا ذکر کرتے ہیں، پھر آپ کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے ہیں. یہی چیز قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے. آئے سنتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 128. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک عظیم الشان رسول تشریف لے آئے، جن کا ایک عظیم الشان رسول تشریف لے. قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ترجمہ: بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے وہ عظیم الشان رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے نہایت ہی چاہنے والے، تم پر کمال مہربان ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے تشریف آوری کا ذکر کیا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی بیان کری. یہی تو میلاد ہے. اور کیا ہے میلاد؟ یہی تو میلاد ہے. اور میلاد کسے کہتے ہیں؟ کہ حضور کی تشریف آوری کا ذکر کرنا، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی بیان کرنا، آپ کی خصوصیت بیان کرنا، آپ کے فضائل و کمالات بیان کرنا، یہی تو میلاد ہے. پھر آئے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 15. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. پہلے تشریف آوری کا ذکر کیا، اب باقاعدہ آپ کو نور کہہ کر تشریف آوری کا ذکر کیا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق، یعنی کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. ایسی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید برہان رشید ہے. تو یہاں نور کہہ کر آپ کو تشریف آوری کا ذکر کیا. آپ کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. اس آیت میں بھی آپ کی تشریف آوری کا ذکر ہے، پھر آپ کی کتاب قرآن مجید برہان رشید کا ذکر ہے، جس پر الحمدللہ ہمارا ایمان ہے. اب دیکھیں، جب ہم محفل میلاد کرتے ہیں، محفل میلاد سجاتے ہیں، تو ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک عالم دین کو منتخب کرتے ہیں، ایک عالم دین کا انتخاب کرتے ہیں کہ بھائی یہ آئیں گے اور فلاں وقت آئیں گے، اور یہ جو ہے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بیان کریں گے، آپ کی سیرت پاک بیان کریں گے، آپ کے خصائل کبریٰ بیان کریں گے، اور ہمیں سکھائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بہت کچھ. یہی ایک ٹاپک ہوتا ہے، یہی موضوع ہوتا ہے عالم دین کو بلانے کا، کہ حضور کی تشریف آوری کا ذکر کریں گے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کریں گے. ٹھیک ہے، پھر لوگوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے. عالم کے لیے ایک اسٹیج سجایا جاتا ہے، کرسی رکھی جاتی ہے بہترین طریقے کی، ہر لحاظ سے اس کو جو ہے نا سجایا جاتا ہے. لوگوں کے لیے دریاں بچھائی جاتی ہے. یہ میں نقشہ کھینچ رہا ہوں، آپ کو تھوڑا سا یہ عجیب لگے گا، لیکن نقشہ کھینچ رہا ہوں کیونکہ میں جو آیت اب اس کے بعد سنانے والا ہوں اس میں پوری ایک محفل میلاد کا ذکر ہے، اور اس جیسی محفل میلاد میں کہتا ہوں نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی. وہ محفل میلاد اتنی پاک محفل میلاد جس کا میں ابھی آپ کو سناؤں. تو وہ عالم دین جو ہے لوگوں سے خطاب کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرتا ہے. یہی طریقہ کار ہے. اب دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 81، تیسرا پارہ، میثاق مدینہ کے نام سے یہ آیت مشہور ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یہ پوری ایک محفل میلاد کا ذکر قرآن میں. اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، کن سے خطاب کر رہا ہے؟ وہاں تو اس وقت تو کوئی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو عالم عرفان میں محفل میلاد سجائی گئی تھی، اس وقت تو کوئی پیدا نہیں ہوتا، لیکن انبیاء تھے، اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا تھا. کہوں پیش 1,24,000 انبیاء کا یہ جلسہ تھا، جس کو جلسہ محفل میلاد کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے؟ ان پاک نفوس قدسیہ سے جو ہر گناہ سے پاک ہیں، جو معصوم ہیں، جو گناہ کر ہی نہیں سکتے. ہمارا الحمدللہ اسلامی عقیدہ ہے نا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ خطاب کر رہا ہے انبیاء سے، کیسے پاک نفوس قدسیاں ہیں،
کہ اس میں کوئی شرابی، جواڑی، زناخوری وہ شریک نہیں. ہماری محفل میلاد جو عام طور پر ہوتی ہے، گناہ گار بھی ہوتے ہیں، بدکار بھی ہوتے ہیں، زناخور بھی، سبھی سارے مکس ہوئے ہوتے ہیں. کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس محفل میں جو ہے نا سارے لوگ نمازی پرہیزگار ہیں. نہیں، اس میں بہت سے جو ہے نا رنگ رنگ کے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال لیکن جس محفل میلاد کا ذکر میں کر رہا ہوں، جس کو آل عمران آیت نمبر 81 میں تیسرا پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے محفل میلاد سجائی ہے، اس میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور تمام عیب سے پاک، تمام گناہوں سے پاک، تمام عیبوں سے پاک ذاتیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے اس بات کا عہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، اور پھر تمہارے پاس رسول تشریف لائیں، تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں، تو ضرور بضرور تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرمایا، قال اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ تو سب نے عرض کی ہم نے اقرار کر لیا. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي، تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عہد یاد کروا رہا ہے. تو یہی تو محفل میلاد ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا. حالانکہ آپ دیکھیں محفل میلاد جب آپ جاتے ہیں، محفل میلاد میں آپ شریک ہوا کریں، آپ کو پتہ لگے محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے. یہی تو ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ذکر ہوتا ہے بس، اور تو کچھ بھی نہیں. آپ کے ہی فضائل بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہی معجزات بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہی واقعات بتا رہے ہوتے ہیں، یا تو آپ کے صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے چاہنے والوں کے اولیاء کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اصل حاصل و اصول مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ذات مبارکہ کا حرمت، عزت اور شان و عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا. ہم نے بھی تو علماء سے ہی سیکھا ہے نا، انہیں محفلوں میں جا کے، انہیں محفلوں میں شرکت کر کے سیکھا. یہی تو محفل میلاد ہے. تو محفل میلاد کوئی ایسی لاجک نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کسی کو. یار ہم محفل میلاد منا رہے ہیں، وہ جو ہے نا یہ حضور نے نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منائی، اللہ نے منائی. وہ بھائی سب نے منائی ہے، یہ سب نے منائی ہے. کون سا ایسا بندہ دنیا میں گزرا ہے جس نے جو ہے نا سر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ تو کرتا ہی رہتا ہے ذکر حضور کا، فرشتے تو حضور کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 22 میں موجود ہے وہ سارا کچھ. انشاءاللہ اگر کبھی ٹائم ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا. حضور اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا کہ محبوب جب جب تمہارا ذکر ہوگا اس وقت تک میرا بھی ذکر ہوگا، جہاں جب تک میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا بھی ذکر ہوگا. اب آپ دیکھ لیں اذان میں اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے. نماز میں بھی یہی ہے. نماز میں تو پوری محفل میلاد نماز میں موجود ہے اگر انسان اپنے ایمانی تقاضے سے غور کرے تو. بہرحال یہ دلائل ایک مسلمان کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں قرآن مجید برہان رشید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بالکل جائز ہے، اور اس کو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، ہمارے ایمان کو بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.